أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. کل بیان ہوا تھا اس بات کو لے کر کہ تکبر اور گھمنڈ یہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ ہوا تھا جو شیطان نے کیا تھا اور راندہ درگاہ ہوا. آج دوسرے گناہ کبیرہ کا بیان ہے جو قریب تکبر کے ہیں اور انسان اسی گناہ کے ذریعے تکبر تک پہنچتا ہے. تو دوسرا جو گناہ کبیرہ ہے اس کا نام ہے عربی میں عجب اور اردو میں اس کو کہیں گے خود پسندی. اور آسان کر کے سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو. اور تکبر اور عجب کے اندر ذرا سا فرق ہے. جب آپ وہ فرق سمجھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں گناہ الگ الگ ہیں. تکبر میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو تو بڑا سمجھتا ہی ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ حقیر سمجھتا ہے، حقیر جانتا ہے. تو یہ ہے تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو باکمال سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا. اور عجب کیا ہے؟ عجب یہ ہے کہ دوسرے کو چھوٹا سمجھے یا نہ سمجھے، دوسرے کو چھوٹا نہیں سمجھتا لیکن اپنے آپ کو وہ کامل سمجھتا ہے، یعنی ہر چیز میں کامل سمجھتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھ سے اچھی کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھ سے اچھی کوئی نماز نہیں پڑھاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے کوئی بھی کام کرتا ہے وہ دنیا کا یا دین کا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں. اب اپنے کو خوبصورت سمجھتا ہے، اپنے کو مالدار سمجھتا ہے، اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے، اپنے کو جو ہے بہت خوش اخلاق سمجھتا ہے. تو ان سب کا نام عجب ہے، چاہے یہ اپنی ذات کے ساتھ ہو، چاہے یہ اپنے خاندان کے ساتھ ہو اور چاہے یہ اپنی قوم کے ساتھ ہو. اپنے کو سب کچھ سمجھنا یہ ہے خود پسندی اور عجب. پھر اسی سے انسان ترقی کر کے دوسرے کو جا کے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے تو وہ تکبر میں داخل ہو جاتا ہے. عجب یہیں تک رہتا ہے، اپنے کو بس جو ہے بڑا سمجھے، اپنے کو اچھا سمجھے. اور اگر آپ ٹٹولیں گے اور دیکھیں گے تو پوری دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپنے کو اور اپنوں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. آج ساری لڑائی اسی لیے تو ہے کہ لوگ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بے قصور سمجھتے ہیں، اسی لیے دوسروں سے لڑائی کرتے ہیں، دوسرے کو قصوروار اور گناہگار سمجھتے ہیں. اسی لیے لڑائی ہوتی ہے. اب آپ دنیا میں شاید ہی کوئی عورت ہم کو بتا پائیں گے جو اپنے کو بدصورت قرار دے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نکاح کرنے کے لیے چاہے کتنی ہی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیں، یہ آپ کی وہ بد اخلاقی ہے. لیکن کوئی لڑکی جو ہے اپنے کو یا کوئی عورت جو ہے کسی عمر میں بھی پہنچ جائے
تو اسی سب چیزوں کا نام عجب ہے. اور عجب کی اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے. جس طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تکبر سے روکا ہے اور تربیت فرمائی ہے کہ تکبر مت کرو، ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عجب کے سلسلے میں تربیت فرمائی ہے. ایک بہت مشہور واقعہ ہے جسے کہا جاتا ہے غزوہ حنین. طائف کے قریب کا یہ واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بڑی جماعت کے ساتھ غیروں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے اور غیروں کے علاقے میں پہنچ گئے. اور صحابہ جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو صحابہ کا خود کہنا ہے کہ ہم لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم لوگ اس سے پہلے تو بہت تھوڑے تھے اور دشمن ہمارے ہم سے تعداد میں زیادہ تھے. آج ہم جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس میں دشمنوں کی تعداد مختصر ہے اور ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. تو صحابہ کرام کو اپنی تعداد پر اور اپنی کثرت پر ناز ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فوراً تربیت فرمائی جبکہ دشمن کی تعداد کم تھی. قرآن میں ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ یوم حنین کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کی اور تمہاری اس سے پہلے بھی بہت جگہ مدد کی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حنین کے دن کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے شمار کیوں کرایا؟ اس لیے شمار کرایا کہ قرآن کہتا ہے اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا کہ جس وقت تم کو تمہاری کثرت نے، تمہاری تعداد نے تم کو اس عجب پسندی میں مبتلا کر دیا، تم اس پر ناز کرنے لگے کہ آج تو ہم بہت ہیں تعداد میں، لیکن تمہاری یہ کثرت تمہیں کام نہ آئی. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ تمام وسعتوں کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی. ضاقت کے معنی تنگ ہونا، رحوبت کے معنی وسیع ہونا. تمام وسعتوں کے باوجود، کثرت کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی. قرآن نے نقشہ کھینچا ثم ولیتم مدبرین پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. اسی غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو للکارا. صحابہ جب ادھر ادھر بھاگنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنی سواری پر سوار ہو کر انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں. تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ سچے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تم ادھر آؤ. پھر صحابہ آہستہ آہستہ آئے، پھر اللہ نے مدد کی، پھر فتح ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عجب پسندی میں مبتلا ہو گئے تھے، یہ جو صحابہ سے ہلکی سی لغزش ہوئی تھی کہ ہم آج تعداد میں زیادہ ہیں اور جنگ جیت لیں گے، اللہ تعالیٰ نے علاج کیا، تربیت. تو جب صحابہ کی تربیت کی گئی تو صحابہ کی تربیت سے پوری امت کی تربیت کی جا رہی، پوری انسانیت کی تربیت کی جا رہی کہ کسی بھی معاملے میں خود پسندی بہتر نہیں ہے. اپنے آپ کو بہتر اور اچھا سمجھنا یہ اسلام کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی عادت نہیں ہونا چاہیے، اس سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے. باقاعدہ قرآن کریم میں ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کی تعریف خود مت کیا کرو. ہاں، بہت سے لوگ کہیں بیٹھتے ہیں تو اپنی تعریف اور اپنے خاندان کی تعریف بتانے لگتے ہیں، اپنی تعریف اور اپنے خاندان کی تعریف بتانے لگتے ہیں کہ ایسے تھے ہم، ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، تو پردادا ایسے تھے.
ان کے پاس اتنا اونٹ تھا، اتنا گھوڑا تھا، اور اتنی گھی جو ہے دیسی گھی کی جو ہے دیسی گھی اتنا بانٹتے تھے، کئی کئی مٹکے میں رہتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کی عادت ہے۔ عرب کے جو جوہلا تھے ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تعریف کیا کرتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ لہذا اپنی اور اپنے آباء و اجداد کی تعریف نہ کرو۔ قرآن میں ہے کہ عرفات ہے، مزدلفہ ہے، ان جگہوں پر عرب اکٹھا ہوتے تھے کبھی کبھی، اور اکٹھا ہو کر اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لوگوں کو ان تعریفوں سے منع کر دیا اور کہا کہ اللہ کی بڑائی یہاں بیان کیا کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے کوچ کرو مزدلفہ کے لیے تو اللہ کو یاد کرو، آباء و اجداد کو نہ یاد کرو۔ اپنے آپ کو جو ہے مت کہو کہ ہم اچھے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے پرہیزگار ہو۔ ہاں، یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں نا، بزنس مین، یہ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ میں بالکل سچا ہوں، میں بالکل صحیح ہوں، اور یہ مال جو ہے اتنے روپے میں آیا ہے، پھر اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ صرف آپ سے 10 روپیہ کما رہے ہیں۔ حالانکہ کتابوں میں مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ دکاندار کو اپنی دکان پر بیٹھ کر اس نیت سے تلاوت نہیں کرنا چاہیے کہ کسٹمر آئیں گے، سمجھے آپ؟ مکروہ ہے یہ ہماری، اس نیت سے کہ ہماری تلاوت دیکھ کر۔ مسجد ہی کا سامان میں لینے گیا تھا ایک دکان پر، اسی الہ آباد کی بات ہے، تو اس نے مہنگا دیا، تو میں نے کہا بھائی میں تو تمہاری ٹوپی دیکھ کے آیا تھا کہ تم تھوڑا سستا دو گے۔ کہا اسی لیے جو ٹوپی لگایا ہے کہ آپ آئے تو سمجھے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس طرح کی ٹوپی، اس طرح کی داڑھی، اس طرح کا اسلام، اس طرح کا ایمان سب بیکار ہے۔ یہ اپنے آپ تعریف کرنا برا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دوسرے کی بھی تعریف اس یقین کے ساتھ نہ کرو کہ تم اس کے بارے میں سب جانتے ہو، تم اس کے بارے میں سب جانتے ہو، دوسرے کی تعریف اس طریقے سے مت کرو، بلکہ یوں کہو کہ میں ان کو اتنا جانتا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے۔ تعریف کرنا بھی ہو کسی کی تو جتنا جانتے ہیں اتنا بتا دیجئے، اور اس کے آگے بتائیے کہ اللہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کا رشتہ بتاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس میں یہ بتا دیتا ہوں صاف صاف کہ میں اتنا جانتا ہوں، اس کے آگے کی تحقیق آپ کریے۔ لڑکی والوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس کے آگے جانیے لڑکے کے بارے میں، اور لڑکے والوں سے کہہ دیتا ہوں کہ لڑکی والوں کے بارے میں اس کے آگے آپ جانیے، کوشش کریے، تحقیق کریے، ان کے گھر خاندان کے بارے میں آس پڑوس سے پوچھیے، اور خود جو ہے جو بھی ہو، تو اس میں آسانی ہے۔ اور یہ جو ہے جو پیشہ ور شادی کراتے ہیں نا بکنگ کر کے، جو شادی.com ہے، اس طرح شادی.com پرائیویٹ طور پہ بہت لوگوں نے کھول رکھا ہے، تو یہ پوری گارنٹی لیتے ہیں، لڑکے کو بتا دیتے ہیں حضرت جبرائیل کا پوتا ہے، چاہے وہ ابلیس کا ابا ہو، سمجھے؟ تو اس طرح کی گارنٹی جو ہے صحیح نہیں ہے، اس طرح کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، منع کیا گیا ہے۔ تو یہ عجب پسندی میں انسان خود بھی مبتلا ہوتا ہے، اور جھوٹی تعریف کر کے دوسروں کو بھی عجب پسندی میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے جو ہم کبھی بھول ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ میں ایک جگہ گیا جماعت میں، وہاں کے جو مؤذن صاحب تھے، ابھی تک ہم کو ایسا مؤذن نہیں ملا، تو وہ جو مؤذن صاحب تھے انہوں نے اپنے امام کی بہت تعریف کی، نماز وہی پڑھا رہے تھے مؤذن صاحب، اتنی تعریف کی جس کی کوئی انتہا نہیں، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اتر کر زمین پر آ جاتے ہیں اور سنتے ہیں، خوب تعریف کی۔ وہ تھے نہیں، گئے تھے باندھا، انہوں نے بتایا ہم کو، تو میں انتظار کرنے لگا آئے کسی طرح، بہرحال وہ جو ہے آئے،
تو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، بس اتنے ہی سن پائے تھے اس میں، اور تو کچھ سن نہیں پائے۔ ظہر عصر میں تو کچھ سن نہیں سکتے نا اس کے علاوہ، تو اس میں بھی ان کی غلطی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انتظار تھا کہ مغرب ان کے پیچھے پڑھیں گے، بہت شوق تھا، اتنی تعریف کیا تھا مؤذن نے اپنے امام کی، تو سورہ فاتحہ میں کئی غلطی تھی ان کی، سمجھے آپ؟ پھر میں نے ان کو جو ہے کچھ پیسہ دیا اور ہم نے کہا کہ آپ میرے ہاں آئیے گا اور ہم آپ کو قرآن سکھائیں گے۔ اب بتائیے، مؤذن نے اتنی جھوٹی تعریف مجھ سے کی تھی کہ میں 2 دن اسپیشل رکوایا امیر صاحب سے کہہ کے کہ قرأت ان کی سن لیں، سمجھے آپ؟ یہ فراڈ چل رہا ہے دنیا میں۔ ایسے ہی لوگ اپنے پیروں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے جو ہے عالموں کی کرتے ہیں، اپنے قائد کی کرتے ہیں، جبکہ اس کے سارے عیوب سے واقف ہیں وہ۔ یہ دھوکہ ہے۔ ایسی تعریف کرنا جس سے دوسروں کو دھوکے میں ڈالا جائے، یہ حرام ہے، حرام، مسئلہ لکھا ہے شرعی، لوگ دھوکے میں آ جائیں، حرام ہے بالکل۔ بہرحال یہ اس زمانے میں بہت چل رہا ہے، لوگ تحریروں میں جو ہے لوگوں کی تعریف لکھ دیتے ہیں، اشعار میں اس کی تعریف کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا نظم پڑھتے ہیں، تعریف میں پوری پوری نظم کہی جاتی ہے، تو یہ نظم جھوٹی ہے، اس سے انسان عجب پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ دونوں کو پڑتا ہے۔ وہ جو نکیر نہیں کرتا، اپنی تعریف سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے، تو اس کو بھی گناہ پڑتا ہے اس کو چپ رہنے کا، اور دوسرا جو جھوٹی تعریف کرتا ہے وہ الگ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور حدیث میں باقاعدہ موجود ہے یہ بات کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ انسان اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ انسان اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، تو ایسے شخص کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عجب میں مبتلا ہو جائے گا، عجب میں مبتلا ہو جائے گا اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے قرائن سے۔ ورنہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آنے والے مہمان کا آپ کھڑے ہو کر دوڑ کر استقبال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ اس کے لیے مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس کی عادت خراب ہو جائے گی، اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے۔ وہ جو چلتا ہے وہ کیوں چلتا ہے؟ وہ یہ سوچ کے چلتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ اور یہی نہیں، آپ کو دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو علل اعلان یہ بولتے رہتے ہیں کہ میں تو سب سے اچھا ہوں، میرے محلے میں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، ایسے بولتے ہیں، میرے محلے میں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے عجب پسندی۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ان سے آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام برہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور کہا تمہارا نام برہ نہیں ہے بلکہ تمہارا نام آج سے زینب ہے۔ اور یہ جو برہ ہے نا، برہ کے معنی ہوتے ہیں بہت اچھا انسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت سنائی کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، نام بدلتے وقت آپ نے یہ بات کہی کہ تم جو ہے اپنے آپ سے اپنی تعریف نہ کرو، اللہ جانتے ہیں کہ تم کتنی نیک ہو، اس لیے نام آپ نے کیا کیا؟ بدل دیا۔ تو لوگ اسی میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے بڑے بڑے القاب لگاتے ہیں، بڑے بڑے القاب۔ مثلا کوئی حافظ نہیں ہے اس کو حافظ کہنا، کوئی حاجی نہیں ہے اس کو حاجی کہنا، کوئی متقی نہیں ہے اس کو متقی کہنا، کوئی جو ہے عالم نہیں ہے اس کو عالم کہنا، اور اسی طریقے سے سینکڑوں چیزیں ہیں۔ انجینئر نہیں ہے انجینئر کہنا، ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر کہنا۔ بہت سے لوگ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر لکھتے ہیں اپنے کو۔ اب یہ جو ڈاکٹر لکھتے ہیں یہ عجب پسندی ہے،
اور اگر اس یعنی بغیر ڈگری کے اور بغیر ڈاکٹری کے ڈاکٹری کر رہے ہیں لکھ کر، تو یہ دھوکہ بھی ہے، عجب کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی ہے۔ لہذا جو ہے ان ساری چیزوں سے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر غرور اور گھمنڈ کے ساتھ سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا ہوا چل رہا تھا، یعنی مجھ سے اچھا کون ہے ملک میں، مجھ سے اچھا کون ہے اس شہر میں، اس طرح اترا کر چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا، اور اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا اور دھستا رہے گا۔ یہ حدیث ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ اور ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا تھا اور مبالغہ سے جو ہے کام لے رہا تھا، خوب مبالغہ آرائی کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا تھا، حکمت و دانائی کے ساتھ آپ کی بصیرت نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ شخص جو دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اس کے حق میں مناسب نہیں ہے، اس کے حق میں مناسب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو اس کی پیٹھ ہی توڑ کے رکھ دی، یعنی تم نے اس کی تعریف کر کے اس کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ میں ایک سال بھوپال میں تھا، وہاں پڑھاتا تھا، تو وہاں فجر کی نماز ایک لڑکا پڑھاتا تھا اور بہت اچھی پڑھاتا تھا، بنگال کا تھا، نام بھول گیا میں، تو لوگوں نے اس کی تعریف شروع کر دی اور جو ہے وہ عجب پسندی میں مبتلا ہو گیا، اور پھر قرآن اس سے پڑھا نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے لوگوں نے یہ درخواست کی کہ اب تم پڑھانا چھوڑ دو، اب مزہ نہیں آتا تمہارے پیچھے۔ تو عجب پسندی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قاری بھی عجب پسندی میں مبتلا ہو گیا کہ مجھ سے اچھا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، یہ تو میری آنکھوں دیکھا حال ہے، میں خود اس بچے کے پیچھے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا ہمیشہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے کہا کہ اب تم نہ پڑھاؤ، اچھا نہیں لگتا، عجب میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے کسی ایسے کی تعریف نہیں کرنا چاہیے جو کچا ہو۔ ہاں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے شخص کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس افسوس، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی، تو نے اپنی ساتھی کی گردن توڑ ڈالی۔ کئی مرتبہ آپ نے اسی طرح فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کے لیے اپنے کسی بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہو جائے، کبھی ضروری ہو جاتا ہے، اگر ضروری ہو جائے تو یوں کہے کہ میں فلاں شخص کو ایسا سمجھتا ہوں، آگے اللہ خوب جانتا ہے، میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ایسا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ یعنی اس طریقے سے کسی کے بارے میں بتائے۔ حضرت بشر منصور نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، ایک مرتبہ بشر بن منصور انہوں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور دیر تک پڑھی۔ اتفاق سے ایک شخص ان کو دیکھ رہا تھا، اتفاق سے، چونکہ خود پسندی کے احتمال کا موقع تھا، اس لیے نماز سے فارغ ہو کر فرمانے لگے کہ میاں میری اس حالت سے دھوکہ نہ کھائیو، شیطان نے 4000 برس اللہ کی عبادت کی تھی، جو ابلیس تھا نا، اس نے 4000 برس جو ہے جنت میں اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ لیتا تھا جنت سے، وہ اتنا قریب تھا، مگر انجام اس کا جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے، مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو بشر بن منصور کہہ رہے ہیں کہ تم میری نماز سے دھوکہ مت کھانا، یعنی یہ عجب پسندی سے اپنے کو نکال رہے ہیں، عجب پسندی سے اپنے کو نکال رہے ہیں، عجب پسندی کا لوگوں نے علاج کیا ہے۔
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو مولانا رشید احمد گنگوہی کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اب میرا یہ حال ہے کہ مجھ پر نہ کسی کی تعریف کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ مجھ پر کسی کی برائی کا کوئی اثر ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ہیں، تمہاری تعریف سے ہم سب سے اچھے نہیں ہو جائیں گے اور تمہاری برائی سے ہم سب سے برے نہیں ہو جائیں گے. تو انسان کی یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام سمجھے. لہذا کسی بھی لائن میں اپنی تعریف کو نہ پسند کرنا چاہیے اور نہ اپنے کو اچھا سمجھنا چاہیے. اب ایک بات اور بھی رہ گئی، وہ بات یہ ہے کہ تاریخ میں، حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کی تعریف کی ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اور نبوت اور رسالت سے آپ کو نوازا گیا تو اس وقت جب وہ آئے وہاں پر کیا نام ہے اپنے جو ہے گھر آئے تو حضرت خدیجہ جو ان کی اہلیہ محترمہ تھی ان سے آپ بار بار کہہ رہے تھے زملونی زملونی، اور آپ کانپ رہے تھے، کہہ رہے تھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو. اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے کالی کملی والے نبی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی جو دی آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہ کلا واللہ لا یخزیک ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل، آپ تو جو ہے بے سہارا کا سہارا ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو یہ تعریف کی حضرت خدیجہ نے. تو اگر تعریف بری چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو منع کر دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تعریف کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی تعریف کیا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا موٹے بدن کے تھے تو آپ کی لونگی کبھی کبھی ٹخنے کے نیچے ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف میں کہا اور آپ کو اجازت بھی دی کہ جو تم نیچے اذان لٹکاتے ہو یہ تم تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتے ہو، یہ تو تمہارے پیٹ نکلنے کی وجہ سے نیچے ہو جاتی ہے، لونگی سرک جاتی ہے، لیکن تم جو ہے تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے. لست ممن یصنعه خیلا، ایسے ہی حضرت عمر کی تعریف کی کہ جس راستے سے تم جاتے ہو اس راستے کو شیطان چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. حضرت عثمان غنی کی تعریف کی کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان بڑے باحیا تھے، بہت ہی باحیا تھے. تو آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. ایسے ہی حضرت علی کی تعریف کی آپ نے، اما ترضی ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جاؤ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. تو یہ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. اور بہت سے صحابہ کی آپ نے تعریف کی، قبیلوں کی تعریف کی، آنے والے وفد کی تعریف کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعریف کسی کی کرنا مطلقاً حرام و منع نہیں ہے. مطلقاً اگر کسی کی ہمت افزائی مقصود ہے تو ہمت افزائی کے لیے تعریف کی جاتی ہے. جیسے آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کی تعریف کریں تاکہ اس کی ہمت بڑھے. کوئی آپ کی قوم میں اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کی ہمت افزائی کریں تاکہ جو ہے وہ آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمرے یا حج کے موقع پر کسی صحابی سے پوچھا کہ تم نے احرام کس نیت سے باندھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس نیت سے باندھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیت سے باندھا ہے وہی نیت میری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ نے ان کی تعریف کی، احسنتا، بڑا اچھا کام کیا تم نے.
تو چونکہ اتنا انہوں نے وہی کیا تھا، لہذا جو ہے تعریف کرنا چاہیے، تعریف کرنا مطلقاً برا نہیں چاہیے، تعریف ایک تسلی کے موقع پہ اور ایک ہمت افزائی کے موقع پر آگے بڑھانے کے لیے، اور اگر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے یا پس ہمت ہو رہا ہے تو اس کو تسلی دینے کے لیے بھی اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت خدیجہ نے تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ غار حرا میں ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، آپ کی اس میں کسی طرح کی کوئی رسوائی نہیں ہے بلکہ عزت ہے، اور وہ عزت کیا تھی؟ سبحان اللہ، نبوت اور رسالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور تعریف کیا، کانا خیر فرساننا اليوم ابو قتادہ وخیر رجالتنا سلمہ، فرمایا کہ گھوڑ سوار میں سب سے بہتر ہمارے جماعت میں ابو قتادہ ہیں، اور جو ہے پیدل چلنے میں اور پیدل چل کے لڑائی کرنے میں سب سے بہتر کون ہے؟ سلمہ ہے۔ یہ آپ نے تعریف کی، کیوں تعریف کی؟ اسی وجہ سے تاکہ یہ آگے بڑھیں۔ سب سے بہتر شہ سوار جو ہے قتادہ، اور پیدل سوار میں جو ہے پیدل چلنے والوں میں، پیادہ لڑائی کرنے والوں میں کون ہے؟ جس کو کہتے ہیں زمینی جنگ، تو زمینی جنگ میں سب سے بہتر حضرت سلمہ ابن الاقویٰ ہیں۔ انہوں نے ہی تو دوڑایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو چرا کر لے جا رہے تھے بہت سے لوگ، تو حضرت سلمہ ہی نے ان کو دوڑا کے پکڑا تھا اور سارے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس لے آئے۔ اسی موقع پہ آپ نے ان کی ہمت بڑھائی اور تعریف کی۔ لہذا جو ہے اگر تعریف کسی کی اچھی نیت سے کی جائے تو یہ بری بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے ہمارے گھر پہ جو ہے ہماری اہلیہ کے ماموں آئے تھے، وہ جامعہ ملیہ میں پروفیسر تھے عربی کے، بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ہماری اہلیہ نے کھانا جو ہے ان کے لیے تیار کیا، تو میں نے جو ہے اپنی اہلیہ کی تعریف کی کھانے کی کہ بڑا اچھا بنایا ہے، تو ان کے ماموں نے بھی تعریف کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک قصہ سنایا۔ انہوں نے قصہ یہ سنایا کہ ایک اللہ والے نے کسی کے گھر پہ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے اس کھانے کی تعریف کی۔ تو پہلے زمانے میں چھوٹے سے گھر ہوا کرتے تھے، آدمی ایک پردہ ڈال دیتا تھا اور وہی پردہ ہو جاتا تھا، ساری باتیں سنتا تھا۔ تو جب اس اللہ والے نے دسترخوان پہ کھانے کی تعریف کی تو ہچکیاں مار مار کر رونے لگی عورت، اندر سے رونے کی آواز آئی۔ تو پوچھا کہ جو ہے انہوں نے کہ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ خود پردے سے بولی کہ جس طرح کا کھانا آپ کو پکا کر کھلایا ہے 40 سال سے زیادہ ہو گیا، اسی طرح بہترین کھانا پکا کر میں اپنے شوہر کو کھلا رہی ہوں، لیکن اس کی زبان سے کبھی تعریف نہیں نکلی۔ سمجھے آپ؟ یعنی انسان چاہتا ہے کہ بیوی مرے کھٹے، سمجھے آپ، اور زبان پہ سارا ذائقہ لوگ لیتے ہیں، لیکن اس زبان سے ذرا سا یہ نہیں کہہ پاتے کہ آج آپ نے بڑا اچھا بنایا ہے۔ سمجھے آپ؟ ظالم ہے یہ لوگ جو اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی سبھی بیویوں کی تعریف کرتے تھے موقع بموقع۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 عورتیں عقل مند ہوئی ہیں، اس میں یہ بھی فرمایا کہ ایک حضرت مریم کا نام لیا، اور ایک حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کا، اور تیسرے اپنی بیوی کا نام لیا حضرت خدیجہ کا۔ اور آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے مال سے مجھ کو بڑا نفع ہوا، تعریف کرتے تھے۔ اب تو پوری تنخواہ شوہر اپنی بیوی کی کھا جا رہا ہے اور پھر بھی اس کی تعریف نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے پاس ایسی سینکڑوں شکایت ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاقی، یعنی تعریف کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے شریعت نے، جہاں تعریف کرنے سے منع کیا ہے وہیں تعریف کرنا بھی سکھایا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے
40 سال بتائیے اس بزرگ کے سامنے یہ شکایت آئی کہ کھانا کھاتے رہے یہ اور کبھی آج تک نہیں کہا کہ بڑا اچھا بنایا ہے. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. بہرحال ہمیں اور آپ کو جو ہے بس ان لوگوں کی تعریف، دیکھیے تعریف کرنے میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرنا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ تعریف کے اندر مبالغہ نہیں کرنا ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی عادت کی وجہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ جو ہے اس کی تعریف کرنے سے نقصان ہے تو پھر آپ اس کی تعریف نہ کریے. سمجھے آپ؟ یہ معلوم ہو جائے. باقی جو ہے انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہاں وہ ہے کیا نام ہے، یاد نہیں آ رہا مجھ کو، غالب کا کوئی شعر تھا کہ غالب نے اپنے شعر میں کہا کہ عشق نے مجھ کو نکما کر دیا. تو مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی تھے، انہوں نے کہا کہ عشق نے مجھ کو مجلہ کر دیا. سمجھے آپ؟ اور اسی میں آگے ہے کہ سب سے بڑا وہ ہے جس نے اپنے کو یہ سمجھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ شعر آئے گا کبھی تو میں سناؤں گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو یہ سمجھ جائے وہی سب سے بڑا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بھی انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے 4 درجے ہیں، مطلب اس کے 4 حصے کر لیجئے. جیسے آپ ایک سیب لائیں اس کے 4 حصے کر لیں تربوز خربوز کے، ایسے ہی جو بھی علم آپ کو حاصل ہوا اس کو 4 حصہ کر لیں. تو جب پہلا حصہ انسان جو ہے علم حاصل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے انا اعلم الناس. 4 حصے میں جب ایک علم حاصل کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. اور جب دوسرا حصہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی کچھ جو ہے مجھ کو جاننے سے رہ گیا ہے. اور جب تیسرا حصہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی مجھ کو بہت کچھ پڑھنا چاہیے، ابھی مجھے بہت کچھ پڑھنا باقی ہے. اور جب وہ پورا پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ انا اجہل الناس، میں لوگوں میں سب سے بڑا جاہل ہوں. پڑھا لکھا انسان ہمیشہ کیا کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور جو بے پڑھے لکھے ہیں وہ کہیں گے ارے تم جانتے نہیں، ہم کو جانتے نہیں، ارے ہم بہت کتاب پڑھائیں. سمجھے آپ؟ تو جہالت کی علامت ہے کہ آدمی اپنے کو کیا کہے میں پڑھا لکھا ہوں، اور علم کی علامت یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں جاہل ہوں. انسان کو ہمیشہ ہر معاملے میں کیا سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما